السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو رمضان ود سلمان۔ اور زمزم کے معنی کیا ہیں؟ زمزم کا پانی کیسے نکلا؟ زمزم ایک سیکنڈ میں کتنا لیٹر نکلتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب اور اس جیسی اور مزید انفارمیشن آپ کو کون دے گا؟ میں دوں گا میرے بھائی، میں۔ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے رمضان ود سلمان کی جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ مجھے کافی لوگ سجیسٹ کر رہے تھے کہ اس سیریز میں انگلش سب ٹائٹل ضرور ہونے چاہیے، لیکن میرے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ان ویڈیوز کو ٹرانسلیٹ کرے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے تھے تو وہاں پر کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ اس وقت ایک بنجر وادی تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے تو حضرت حاجرہ نے ان کو ایک جگہ پہ رکھا اور خود صفا مروہ پر پانی کی تلاش میں چلی گئیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے 7 چکر لگائے۔ صفا مروہ میں ایک چھوٹا سا ایریا ایسا آتا ہے جس میں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں اور جس کے اندر تمام مردوں کو صحیح کرتے وقت تیز چلنے کا یا بھاگنے کا حکم ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جس وقت صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پہاڑی نیچے کی طرف تھی اس زمانے میں، تو وہاں پہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ بھاگتی تھیں کہ مجھے میرا بیٹا نظر آئے، جو وہ مطاف میں رکھ کے گئی تھیں۔ مروہ سے جب واپس آتی تھیں تو دوبارہ سے اس ڈھلان میں جاتی تھیں تو پھر وہاں پہ بھاگتی تھیں۔ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں کو حضرت حاجرہ کی سنت پر چلنے کا حکم دیا کہ جس وقت وہ صحیح کریں تو اس گرین لائٹ کے ایریا میں تیز چلیں یا بھاگیں۔ اسی بیچ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب وہاں پر اپنی ایڑیاں رگڑی تو وہاں پہ پانی کا چشمہ پھوٹا اور وہاں پر پانی اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے آ کے اس کو کہا زم زم۔ یہاں پہ میں آپ کو زمزم کے معنی بتاتا چلوں کہ زمزم کے معنی ہیں رک رک یا ٹھہر ٹھہر۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ زمزم مکہ مکرمہ بسنے کی پہلی وجہ تھی، یہیں اس پانی کا نام زمزم پڑا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پانی کی آواز کو زمزمہ کہتے ہیں۔ زمزم کے بہت سارے نام ہیں: زمزم، مکتومہ، زمازم، زمم، شفاء و سقم، شراب الابرار، برکہ، مبارکہ، روا اور عافیہ۔ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کا کنواں مٹی میں دب کر کہیں کھو گیا تھا، پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ڈھونڈ کر نکالا تھا۔ زمزم کا کنواں مطاف کے اندر حجر اسود کی لائن میں ایگزیکٹ 21 میٹر پر ہے۔ اس میں 2 طرف سے پانی آتا ہے، ایک کعبے کی طرف سے اور دوسرا جبل ابو قبیس کی طرف سے۔ زمزم کا فلو منیمم 11.5 لیٹر پر سیکنڈ پہ ہوتا ہے اور میکسیمم 18.5 لیٹر پر سیکنڈ تک جاتا ہے۔ زمزم کا کنواں قدرتی طور پر ہمیشہ صاف رہتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کے بیکٹیریا، کیڑے، فنگس یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں پیدا ہوتی جس سے پانی میں گندگی پیدا ہو۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ زمزم کا کنواں صرف 31 میٹر ڈیپ ہے۔ کوئی بھی نارمل پانی کا کنواں 50 سے 100 سال کے اندر سوکھ جاتا ہے، لیکن زمزم کا کنواں ایک واحد ایسا کنواں ہے جو پچھلے 4000 سال سے مسلسل پانی دے رہا ہے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ دیتا رہے گا۔ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم جو سوچ کے وہ پانی پیئیں گے وہ ہمیں وہی فائدہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ زمزم کا پانی زمین کا سب سے اچھا پانی ہے اور اس میں بے انتہا تغذیت ہے اور ہر مرض کی دوا ہے۔ زمزم کے اندر کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ زمزم کینسر کے جرمز مار دیتا ہے، کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسیڈیٹی نہیں ہونے دیتا، بے انتہا انرجی دیتا ہے انسان کو۔ کہ مطلب اگر خالی پیٹ میں بھی آپ 2 گلاس زمزم بھر کے پی لینا اس نیت سے کہ میرا پیٹ بھر جائے تو یقین مانے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، اسی انرجی کے ساتھ کہ آپ نے بھرپور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ زمزم آنکھوں کے اور دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر یا ڈائبٹیز ہوتی ہے زمزم ان لوگوں کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے۔ زمزم کڈنی کے امراض کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی حضرات مکہ مکرمہ آئے ہیں، کیا آپ نے طواف کے بعد اس طرح سے اپنے سر پر زمزم ڈال کر دیکھا ہے؟ اگر ایسا کیا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا فیل ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے پہلے زمزم صرف حرم شریف میں ملتا تھا اور حرم کے باہر نل لگے ہوئے ہوتے تھے جہاں لوگ اپنے کینز لے کے جاتے تھے اور وہاں سے بھر کے لے کے آتے تھے، لیکن حاجیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے لوکلز کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ حرم کے پاس جا کے اپنے کینز بھر کے لے کے آئیں۔ اس وجہ سے حرم شریف سے 4 کلومیٹر دور قدئی کے ایریا میں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ فار زمزم واٹر اسٹیبلش کیا گیا۔ قدئی میں اس پروجیکٹ نے کافی لوگوں کی زندگی آسان کر دی۔ یہاں پر خاص ہر سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے زمزم کی باٹلز تیار کی جاتی ہیں اور وہ باٹلز آٹومیٹکلی
ऑटोमेटिकली मशीन के जरिए तैयार की जाती हैं ताकि किसी भी इंसान का हाथ ना लगे उसमें। इसी प्रोजेक्ट में ऑटोमेटेड वेयर हाउस है जिसके अंदर रोज 1.5 मिलियन 10 लीटर वाली बॉटल्स रखी जाती हैं। सिर्फ रसीद का बारकोड स्कैन कराएं और जमजम की बॉटल आ जाती है। जमजम की बॉटल जद्दा एयरपोर्ट पर भी दस्तयाब होती हैं ताकि हुज्जाज किराम वहाँ से लेकर अपने मुल्क लेके जा सकें। मस्जिद नबवी के लिए जमजम एक मखसूस तरीके से टैंकर्स में भेजा जाता है। वो लॉक करके मक्का मुकर्रमा से भेजते हैं ताकि किसी भी किस्म की मिलावट ना हो सके। कोई भी उन टैंकर्स को नहीं खोल सकता सिवाय उस शख्स के जो मदीना मुनव्वरा में रिसीविंग इंचार्ज होता है। नॉर्मली एक दिन में 1.5 लाख लीटर जमजम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा लेके जाया जाता है और सीजन्स में ये फिगर 4 लाख लीटर तक भी पहुँचता है। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में जमजम कूलर्स में रखा जाता है। ये कूलर्स मस्जिद नबवी और हरम शरीफ में खास जगह पर फिल किए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक कार्ड्स पर रखकर इनको मस्जिद में लेके आया जाता है और खाली कूलर्स को भरे हुए कूलर्स से रिप्लेस कर देते हैं। नॉर्मली हरम शरीफ में 4 कूलर एक साथ रखे हुए होते हैं जिसमें से 3 में ठंडा पानी होता है और 1 में रूम टेम्परेचर। सफाई और हाइजीन को मद्देनजर रखते हुए उन कूलर्स के साथ डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स रखे हुए होते हैं जिनमें पानी पीकर आप उनको फेंक देते हैं। तकरीबन 2 मिलियन ग्लासेस रोज हरम शरीफ में यूज होते हैं। आलूदगी और मिलावट से बचाने के लिए कूलर्स को लॉक करके रखा जाता है। ये कूलर्स बाकायदगी से रोज धुलते और स्टेरिलाइज होते हैं ताकि किसी भी किस्म की गंदगी ना हो। कुछ खादिम बैक पैक में भी जमजम रख के मताफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनाजे के लवाहिकीन जिस वक्त जाके जनाजा रखते हैं तो उनको जमजम पिलाया जाता है। डेली हरम शरीफ में तकरीबन 7 लाख लीटर जमजम पिया जाता है और सीजन्स में तकरीबन 2 मिलियन लीटर पर डे पिया जाता है। डेली बेसिस पे हरम शरीफ में डिफरेंट जगहों से जमजम का सैंपल लिया जाता है और उसको लैब में टेस्ट किया जाता है कि उसमें किसी भी किस्म की बैक्टीरिया या आलूदगी ना हो। डेली तकरीबन लैब में 100 सैंपल टेस्ट होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खैर से मक्का मुकर्रमा जब भी आएँ तो तवाफ़ के बाद इस तरह से अपने सर पर जमजम डालकर ज़रूर देखिएगा। तबीयत फ्रेश हो जाती है एकदम। ऐसा लगता है एक नई एनर्जी आ गई आपके अंदर। दुनिया के अंदर जो भी मिनरल वाटर पाए जाते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन जमजम एक ऐसा पानी है जो ना कभी एक्सपायर होता है और ना खराब होता है। और दूसरी बात यह कि वो पानी जिस्म के कुछ ही मसले सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बदहजमी या एसिडिटी जैसे मसाइल। जमजम को अपने पास जितने अरसे भी रखें ये ना कभी खराब होगा ना एक्सपायर होगा और ये पानी इंसान के जिस्म में हर मरज के लिए शिफा। और ये बात खास साइंटिफिकली प्रूव की गई है कि जमजम के अंदर ऐसे केमिकल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हर मर्ज के लिए मुफीद है। इस पिक्चर में जमजम के कुएं पे ये बिल्डिंग नजर आ रही है जो 1383 हिजरी में हटा दी गई थी। उसके बाद जमजम के कुएं पे जाने के लिए इस तरह इसका एंट्रेंस बनाया गया था। नीचे जाकर ऐसे कुआं नजर आता था। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज रमजान विद सलमान आपको कैसी लगती है।